میں ڈاکٹر کوثالیہ SPC گورنمنٹ کالج شعبہ اردو سے ہوں اور ایسوسیٹ پروفیسر اردو تنقید کے بارے میں بات کرنے رہی ہوں، اور یہ ہے آزادی کے بعد اردو تنقید، چھٹا پیپر تنقید کے بارے میں کر رہی ہوں۔ ادب لطیف ہے، اس کی ادبی اقدار زبان میں بیان اور اسالیب وغیرہ کی روشنی پرکھنا چاہیے۔ گویا نارنگ ادب کو فنی اور جمالیاتی قدروں کے تو مداح ہے، لیکن انہی کے محمل نویسی کے بھی قائل نہیں ہے۔ ادب پارے کی پرکھ میں وہ جس تنقیدی دبستان کا سہارا لیتے ہیں وہ بالکل غیر سائنٹیفک ہوتا ہے، یعنی ان کی تنقید کا رشتہ جہاں ایک جمالیت سے ملتا ہے، وہیں دوسری طرف علم بیان یعنی سائنس سے بھی۔ لسانیات کو مکمل تنقید نہ مان کر تنقید کا ایک جز تسلیم کرتے ہیں۔ افسانوی ادب میں انہوں نے نئی جہات اور روایت مسائل کے نئے اور اعلیٰ انتقادی اصول پیش کیے۔ ان کی تحریریں بڑی جامع، متین، دلنشین اور ہوتی ہیں، جن میں گہری فلسفیانہ فکر کا غلبہ رہتا ہے۔ عملی تنقید لفظوں اور ان کی بناوٹ، استعمال، اسلوب، آہنگ پر زور دیتے ہیں۔ ان کی تنقید میں لفظیاتی، صوتیاتی، لسانیاتی، اسلوبیاتی، ساختیاتی تجربوں کے نئے مکاتب فکر کے اضافے ان کی ترویج و ترقی کے لیے ہیں۔ نارنگ صاحب کا نام فراموش نہیں کیا سکتے۔ ادبی لسانیات، سانحۂ کربلا بطور شعری استعارہ، امیر خسرو، اردو افسانہ، روایت اور مسائل، اقبال کا فن، اقبال جامع کے مصنفین کی نظر میں ان کی معروف کتابیں۔ پروفیسر اسلم احمد انصاری جدید سلسلے کے نقاد ہیں، ترقی پسندی کے مخالف اور ادب کی ادبیات کے قائل ہیں۔ اپنی تنقیدوں میں مغربی افکار اور فکر انگیزی اصطلاحات پر بھرپور فائدہ اٹھاتے ہیں۔ مغربی ادب سے آئے نئے تنقیدی دبستان پیکر تراشی کے پیش رو نقاد ہیں، جن کے فن کی پرکھ فن پارے کے استعمال شدہ الفاظ اور پیکروں کے سہارے کرتے ہیں۔ وہ ادب کو کسی مینیفیسٹو کا پابند ہرگز نہیں مانتے، بلکہ فنکار کے خیال کی آزادی کی کلاسیکیت پرجمال فضا کی طرف ہے۔ اخلاقی پستی مذہبی و بے راہ روی ان کے نزدیک قابل مذمت ہے۔ عملی تنقید میں شاعری بالخصوص اقبال کا ان کا زبردست کارنامہ ہے۔ اقبال کے افکار کی قدرداں بھی ہیں، وہ جا بجا ان سے فائدہ تھا۔ ان کے تنقیدی سرمایہ میں ادب و تنقید، تلاش غالب، تلاش اقبال اور اقبال کی 13 نظمیں خصوصیت سے قابل ہیں۔ ڈاکٹر محمد حسن اردو کے اہم نقاد ہیں۔ وہ ابتدائی سے کسی مارکسی نظریے سے وابستہ رہے اور ادب پار کو مارکس کی جدید جدلیاتی اصولوں کی روشنی میں پرکھتے ہیں۔ ان کے خیال میں نقاد کے لیے مارکس کے مطالعہ ناگزیر ہے۔ کسی کے ادب پاروں کو اخلاقی معاشرے پر اثر ڈالنے والا ہونا چاہیے۔ حسن صاحب کی رائے نہایت جامع اور فیصلہ کن ہوتی ہے۔ اپنے طویل ادبی سفر میں انہوں نے تنقید کے بعض مبہم پہلوؤں کو اجاگر کیا اور اردو تنقید میں ایک نئے باب اور نئی جہت کا اضافہ کیا، یعنی اردو تنقید میں سماجیاتی مطالعے کی داغ بل رہی۔ مارکسی جدیدیت کے سماجی مطالعے اور ادب برائے زندگی کے ساتھ محمد حسن تنقید کے تمام دبستانوں سے استفادے کی حمایت کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ادب کا مطالعہ تمام تر تنقیدی نظریات کی روشنی میں کرنا چاہیے۔ اس طرح محمد حسن ایک نئی اور کارآمد تنقیدی نظریہ کا آغاز کرتے ہیں۔ وہ اپنے الفاظ میں ٹوٹل تنقید کے نام سے پکارتے ہیں۔ ان کی اہم تنقیدی تصانیف میں مشرق و مغرب کی تنقید، تصورات کی تاریخ، ادبی تنقید، جدید اردو ادب اور سماجیت وغیرہ خصوصیات قابل ہے۔ شمس الرحمن فاروقی اردو کے عظیم وہ نقاد ہیں جنہوں نے اردو ادب میں جدیدیت کی بنیاد ڈالی۔ ترقی پسند ادب کے روبرو ایک بڑی دانشورانہ جماعت پیدا کیا۔ شمس الرحمن فاروقی اپنی تحریروں میں ادب برائے ادب کے پیش نظر لفظوں کے پیکروں، استعاروں اور ابہام سے بحث کرتے ہیں، کیونکہ ان کا خیال ہے کہ معنی الفاظ ہی سے پیدا ہوتے ہیں۔ جب تک تخلیق کار کو مناسب الفاظ مناسب ترتیب کے ساتھ نہیں مل جاتے، وہ اپنے خیال کے اظہار سے قاصر رہتا ہے۔ اس طرح لفظوں کو معنی پر فوقیت حاصل ہے۔ اس لیے موصوف اپنی تحریروں میں مشرقی قدیم علماء ابن رشد، ابن خلدون اور جرجی زیدان وغیرہ کے خیالات سے استفادہ کرتے ہیں۔ ان کے ساتھ ساتھ وہ مغربی افکار اور مغربی علوم سے بے خبر نہیں رہتے۔
وہ ادب پارے کے سیاسی نعرہ باز ہونے کی